اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے کا دماغ میں فریش کر لیتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے کہ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورہ آل عمران میں نجران کے وفد کے ساتھ جو بحث ہوئی اس سے ریلیٹڈ آیات آ رہی ہیں، اور اگر ہم غور کریں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب تک جتنی بھی باتیں بتائی وہ ایک طرح سے ان کے جتنے اعتراضات تھے اسلام کے بارے میں ان کو دور کرنے والی باتیں تھیں۔ ان کے دل میں اگر شک تھا تو شک کو دور کرنے والی باتیں تھی۔ حضرت مریم کے بارے میں بتایا کہ وہ کون تھی، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بارے میں بتایا کہ معجزے سے پیدا ہوئے تھے، اور پھر حضرت عیسیٰ کی خود اپنی زبان سے یہ بتایا کہ انہوں نے بھی اللہ کی عبادت کی دعوت دی تھی، یعنی کہ کوئی عیسائی یا کوئی یہودی اگر کسی قسم کے شک میں تھا تو اس شک کو ابھی تک دور ہو جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام قسم کے ان کے جتنے بھی دل میں اعتراضات تھے، شک تھے، ان کے جوابات دے دیے۔ اور دیکھیں ویسے بھی دین پر آنے کے لیے انسان کو کبھی یہ نہیں ہوتا کہ ہر انسان بس ضد میں ہوتا ہے کہ مجھے دین کو قبول نہیں کرنا، بعض اوقات انسان شک ہوتا ہے اس کو کہ پتہ نہیں مجھے جو بات بتائی جا رہی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس وجہ سے وہ قبول نہیں کر رہا ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ ہمارے خالق اور مالک ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کی اس کو جانتے ہیں، تو قرآن میں ہمیشہ پہلے ذہن ہمارا تیار کیا جاتا ہے، کوئی بھی حکم آنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ذہن تیار کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری اتنی آیات جو تھیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام باتیں ایسی بتا دیں کہ جس میں اگر کسی کے دل میں حسد اور بغض نہیں ہے، وہ صرف ایک شک ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ واقعی میں میرا دین صحیح ہے یا یہ اسلام صحیح ہے، تو اس کے دل سے اعتراضات نکل جائے، اس کے دل سے کوئی بھی شک ہو ختم ہو جائے، اور جس کے دل میں کچھ ضد بھی تھی تو ضد بھی ختم ہو جائے۔ ایسی بھی آیت اللہ نے نازل فرمائی کہ اللہ نے بتا دیا کہ دنیا کی محبت تو ہے اللہ نے رکھی ہے، لیکن اس سے بہتر چیز کیا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کی طرف انسان آ جائے۔ تو اب یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اب جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 64، اس میں یہود اور نصارہ دونوں کو اسلام کی باقاعدہ دعوت دی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ اب اسلام کی طرف آ جاؤ، اب تمہارے لیے کوئی حجت نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی اب اعتراض باقی نہیں رہ گیا، تو اب تم اسلام کی طرف آ جاؤ۔ تو یہاں سے انشاءاللہ ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، آپ کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اہل کتاب یعنی کہ اہل کتاب کو آپ کہہ دیں۔ اور الکتاب جو ہے نا یہ اس میں جنس ہے، اور اس میں جنس جب ہوتا ہے یعنی یہ ال جو ہے نا، میں نے بتایا تھا کہ ال مختلف معنی کے لیے مختلف واقعات موقع پر استعمال ہوتا ہے۔ جب ہم الحمد میں ال بولتے ہیں تو ہمارا مطلب ہوتا ہے تمام تعریف۔ ہاں، یہ ال جو ہے یہ اس میں جنس بناتا ہے، ایک ال جو ہوتا ہے خاص بناتا ہے۔ اس میں جنس کیا ہوتا ہے؟ اس میں جنس ایک ایسا اسم ہوتا ہے جس میں واحد بھی آ جاتی ہے، جمع بھی آ جاتی ہے، مذکر مؤنث سب شامل ہو جاتے ہیں۔ تو الکتاب یہاں کہہ کر مطلب ہے کہ تورات اور انجیل ساری جو اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب، تو یعنی کہ یہاں پر خطاب کن لوگوں سے ہے کہ جو لوگ اللہ کی all بکس جو اللہ کی کتابوں کو ماننے والے ہو، ان سب سے کہہ دیں تعالو، یعنی پچھلی کتابیں قرآن سے پہلے کی جو بھی کتابوں پر جس کا بھی ایمان ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، آپ ان سے کہہ دیں، ان لوگوں سے جو بھی اللہ کی پچھلی تمام کتابوں میں سے کسی کتاب پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں، ان سے کہیں تعالو تم آؤ۔ تا جو ہے وہ تم کا ہے، اور آلو جو ہے نا وہ اعلیٰ سے ہے۔ اعلیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی میں بھی بولتے ہیں نا اعلیٰ اور ادنا۔ اعلیٰ یعنی کہ کوئی بلند چیز، اہم چیز، بلند۔ تو اس میں تعالو سے مطلب یہ ہے کہ بلندی کی طرف آؤ، مرتبے والی بات کی طرف آؤ، اس بات کی طرف آؤ جس کا بہت بڑا مرتبہ ہے، جو بلند ترین بات ہے، اس کی طرف آؤ۔ یہ عام بلانے کے لیے نہیں ہوتا، جیسے اگر ہم
اگر کوئی ماں اپنے بچے کو بلائے گی تو تعالو کر کے نہیں بلائے گی، ٹھیک ہے. یہ تعالو اصل میں عظمت کی طرف آؤ، بلندی کی طرف آؤ، یہ مطلب ہے. تو اس بات کی طرف آؤ، الا طرف. کلمتن، کلمتن کا مطلب ہوتا ہے لفظ. لفظی معنی کلمہ کیا ہوتا ہے؟ لفظ. لیکن عربی زبان میں جب کسی بات میں، کسی کلمے میں، کسی لفظ کے اندر تفصیل ہوتی ہے، بہت زیادہ معنی ہوتے ہیں، تو اس کا ترجمہ بات کرتے ہیں. یعنی کلمتا سے مطلب کیا ہے کہ کسی ایک بات کی طرف آؤ. تو ایک بات کی طرف آؤ، سوائن جو کہ برابر ہے. لفظ سوا جو ہے نا یہ برابری کے لیے آتا ہے. جیسے اگر کسی چیز کے دو حصے کیے جائے تو بالکل برابر حصے، یا ان کا بالکل جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے اس کو سوا کہتے ہیں. تو اس کے یہ سارے معنی ہے. برابری کا معنی ہے مشترک یعنی کہ دونوں کے لیے ایکول ہے، ایکوالٹی ہے. اور اس میں انصاف کا معنی بھی ہے. اس بات کی طرف آؤ جو انصاف والی ہے، جو کہ جس میں جو مشترک ہے، یعنی وہ تمہارے دین میں بھی ہے اور ہمارے دین میں بھی ہے. تمہارے انبیاء نے بھی تم کو یہ بات بتائی تھی، تمہاری کتابوں نے بھی یہ بات بتائی تھی، اور ہم بھی، قرآن بھی یہی بات کہہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی بات کہہ رہے ہیں. اس بات کی طرف آؤ. بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان. اللہ وہ بات کیا ہے؟ ان اور لا، یہ دو الفاظ ہیں. ان کا مطلب کہ لا نہیں، کہ نعبدو ہم عبادت کریں، اللہ مگر اللہ کی. تو اے اہل کتاب آؤ اس بات کی طرف جو برابر ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، کہ نہ ہم عبادت کریں مگر صرف اللہ کی، ولا اور نہ نشرکا شریک کرنے کے لیے معنی میں ہے کہ ہم شریک کریں، بھی ساتھ ہم نہ عبادت کرے، بھی مینس نہ ہم نہ شریک کرے، بھی یعنی ہم اللہ کے ساتھ نہ شریک کرے. شیئن کسی چیز کو، دیکھیں یہاں شیئن کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ کسی بھی چیز، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. کسی بندے کو ہم شریک نہ کریں، کسی فرشتے کو اللہ کا شریک نہ بنائیں، کسی بت کو نہ بنائیں، کسی کو بھی نہ بنائیں، ٹھیک ہے. ولا یتخذ، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لا الہ الا اللہ بھی جب کہتے ہیں تو ہمیشہ توحید کے ساتھ شرک کی نفی ساتھ ساتھ ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ کی عبادت کریں اور کسی کو شریک نہ کریں. تو یہ مکمل نفی ہو جاتی ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے. تو یہاں بھی یہی ہے کہ ہم کسی اور کو شریک نہ بنائیں اللہ کے ساتھ، اور ہم اللہ کی عبادت کریں اس طرح کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. ولا اور نہ یتخذا کا مطلب ہوتا ہے اہتمام کے ساتھ کوئی چیز اختیار کرنا، ٹھیک ہے. دیکھیں بنانا، جعلا کا مطلب بھی بنانا ہوتا ہے، لیکن یتخذا آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ خاص اہتمام کسی چیز کا کیا گیا ہو. تو اب کسی کو اگر آپ اللہ الہ کے برابر ٹھہرا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے انسان کوشش اور اہتمام سے کرتا ہے. ورنہ صحیح بات ہے کہ توحید سب کے دل میں ہوتی ہے، لیکن توحید کے راستے سے خاص کر ہٹنے کا اہتمام کیا گیا ہے. بعضنا بعض کو، ہمارے، بعدن بعض کو، یعنی ہم میں سے بعض، بعضنا مینس ہم میں سے بعضن بعض کو، یعنی کہ ہم میں سے بعض لوگ اپنے ہی کچھ بعض لوگوں کو ہم الہ کا درجہ نہ دے دیں، ٹھیک ہے. اربابن رب نہ بنا دیں، ہم اس کو اپنا رب نہ بنا لیں. ہم اس کو، اور رب بنانے سے کیا مطلب ہے کہ ہم کو جو کچھ نعمتیں مل رہی ہیں وہ اس ہستی کی طرف سے مل رہی ہے، نہیں، اللہ کے سوا ہمیں کوئی کچھ دینے والا نہیں ہے. تو ہم نہ بنائے ہم میں سے بعض نہ بنائے بعض کو رب، من سے دونی سوائے اللہ کے. فَإِن پھر اگر تولو اگر پھر بھی وہ مڑ جائے، فَقُولُوا تو کہہ دو. اب یہاں پر تمام مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ اہل کتاب ایک اللہ کی عبادت پر راضی نہیں ہوتے
اور شرک سے باز نہیں آتے تو تم اپنی شہادت کی گواہی دے دو. فقولو تو تم کہہ دو، تم سب کہہ دو. اشہدو گواہ رہو، بِأَنَّا کہ بے شک ہم انا، یہ کتنے الفاظ ہیں؟ بِأَنَّا، ان اور نا، ٹھیک ہے. انا یعنی کہ بے شک، اور نا ہم، بے شک ہم مسلمون، ہم مسلمان ہیں. یعنی کہ اے مسلمانوں، اگر سب کچھ بتا دیا گیا یہودیوں کو، سارے دلائل دے دیے گئے یہود اور نصارہ کو، اور اللہ کی عبادت کے لیے بلایا گیا، اگر وہ اب بھی شرک سے باز نہیں مان آ رہے، تو اب تم ان کے راستے پر تم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. تم کہہ دو، تم اپنی گواہی دے دو کہ ہم تو مسلمان ہیں. تم نہیں مان رہے تو نہ مانو، ہم تم. پھر یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما کیوں، تحاجونا تم کیوں حجت کرتے ہو، تم کیوں جھگڑا کرتے ہو. حاجاجا حجت بازی کرنا، جھگڑا کرنا، بحث کرنا. تو تم کیوں بحث کرتے ہو، تم کیوں حجت بازی کرتے ہو، جھگڑے میں پڑے ہوئے ہو. فی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. وما حالانکہ نہیں، حالانکہ انزلا. تو آیت کا رننگ ٹرانسلیشن کیا ہے؟ پہلی آیت جو ہے دیکھیں یہاں سے شروع ہوتی ہے، قل اے اہل الکتاب. یہاں پر جو قل سے بات شروع ہوئی ہے، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا تھا، تو جتنا کچھ بھی نازل ہو رہا تھا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ سب کو بتاتے ہی تھے نا. جو بھی آیت نازل ہوتی تھی وہ بتاتے تھے. لیکن اس کے باوجود جب بعض آیات قل سے شروع ہوتی ہے کہ آپ کہہ دیں ان سے، تو وہ تاکید کی بات ہوتی ہے. تو اس میں ایک تو تاکید ہوتی ہے کہ خاص طور سے زور دے کر بات کی جا رہی ہے کہ آپ ان سے یہ کہہ دیں، اور دوسری اس میں کیا اہمیت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں واضح ہوتا ہے. جیسے کہ قرآن میں جب بھی یا ایھا الذین آمنو کہا جاتا ہے نا، پھر بات شروع کی جاتی ہے، تو ہمارے لیے اس میں کیا سائن ہوتی ہے کہ ہمارے لیے کوئی خاص اب حکم آنے والا ہے. ویسے تو ہم قرآن پر سارے پر غور و فکر کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، لیکن اب خاص طور سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر ہمیں بلاتے ہیں، تو پھر ہم کو پوری کان دھر کے سننا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں. ڈائریکٹ خطاب ہو رہا ہوتا ہے ہم سے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم سے بات کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں اور توجہ سے سننا ہے کہ یہ تو کوئی خاص بات آ رہی ہے ہمارے لیے، ہم کو غور سے سننا ہے. تو اسی طرح جب قل آپ فلاں لوگوں سے یہ بات کر دیں، جب اس طرح سے بات کی جاتی ہے تو اس میں مخاطب جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بہت اہم بات ہوتی ہے، تاکید والی بات ہوتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام بتا رہے ہیں. تو ایک ظاہری بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ذات ہے بابرکات، عظیم ذات ہے، تو انسان کو اور چوکنا ہو کے سننا چاہیے، اور غور سے اور اہمیت سے سننا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں. تو قل آپ کہہ دیجئے یا اہل الکتاب. اور اہل الکتاب میں یہاں پر یہ دعوت ہے، وہ اہل کتاب میں یہود اور نصارہ دونوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے، دونوں سے بات کی جا رہی ہے. چونکہ ابھی تک پچھلی آیت میں موسٹلی نصارہ کی بات ہو رہی تھی، لیکن اب جو آیات ہیں اس میں نصارہ کے ساتھ ساتھ یہودیوں کی بھی بات چل رہی ہے، یہودیوں سے بھی کلام ہو رہا ہے. اس لیے کہ ان کے جرائم تو سملر تھے. ہاں، جو مدینہ میں یہودی تھے وہ بہت زیادہ رکاوٹ تھے دین میں، اور انہوں نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ واسطہ بھی تھا، مسلمانوں کا واسطہ تھا، تو ان کے تو بہت ہی سنگین جرائم تھے. لیکن جو حق کو چھپانے والی بات تھی وہ نصارہ بھی کر رہے تھے، ورنہ ان کو ہی کم از کم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو مان لینا چاہیے تھا. تو یہاں پر دونوں سے بات ہو رہی ہے. تعالو، آؤ. تو آؤ میں نے جیسے کہ کہا کہ اس میں عظمت ہے، بلندی ہے، اس عظیم بات کی طرف آؤ، اس بلند بات کی طرف آؤ، اس مرتبے والی بات کی طرف آؤ. الی کلمتن سوائن. تو کلمتن سوائن سے کیا مطلب ہے کہ توحید کا پیغام. ٹھیک ہے، توحید جو ہے نا، یہ شروع سے تمام انبیاء نے توحید کا سبق دیا.
اور یہ دین کی دعوت میں سب سے پہلی بات یہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی نان مسلم کو دین کی طرف بلانا ہے تو اس کو پہلے توحید اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کو مان لے، اللہ کو ایک مان لے. تو تم ایک مشترک بات کی طرف آؤ، یعنی کہ توحید کی طرف آؤ، اللہ کو مان لو. اور یہ انداز میں بات کرنا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے. تمام انبیاء کی دعوت بتائی ہے نا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی. اور قرآن میں یہ بھی بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کو بھی اور اہل کتاب کو بھی توحید کی دعوت دی گئی تھی. حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی توحید ہی کی دعوت دی تھی، جو کہ بیننا اور بینکم لکھا ہوا ہے، یعنی کہ یہ توحید جو ہے ایسی چیز ہے جس کے تو تمہارے درمیان بھی یہی اس تمہاری کتابوں میں بھی توحید کا حکم آیا اور ہماری کتاب میں بھی، قرآن میں بھی. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ ہمارے لیے مشترک بات ہے. تو اللہ نہ اللہ نہ ہم عبادت کریں، یعنی کہ ہم اور نعبدو میں جو ہے نا، اس میں صرف جیسے جو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ صرف نہیں ہوتا. نعبدو عبادہ میں محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مان لینا، یہ اصل میں اللہ کا عبد بن جانا، اللہ کا بندہ بن جانا. پھر اس میں تمام معاملات ہر چیز آ جاتی، کیونکہ یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور نصارہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے. تو ان دونوں سے کہہ دیا گیا کہ اب کوئی شرک نہ کرے اللہ کے ساتھ، اور ہم نہ بعض کو رب نہ بنائے. تو اس آیت میں ایک حکمت والی بات ہمیں سمجھائی گئی ہے. ہم اس سے کیا سبق لے سکتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی کو دین کی بات بتانی ہے تو حکمت کے ساتھ بتانی ہے. اور حکمت کیا ہے؟ حکمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ کامن گراؤنڈ پر بات کرو. آپ یہ دیکھو کہ ہم کسی کو اس چیز کا حکم دے رہے ہیں جو ہم خود بھی کر رہے ہیں، ہم اس چیز کی طرف بلا رہے ہیں جو ہم بھی خود بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کوئی بھی حکم دیا امت کے لیے تو خود بھی اس پر عمل کیا. ہمیں نمازیں پڑھنے کو کہا تو خود بھی نمازیں پڑھی. ٹھیک ہے، یہ ایک طرح سے ہمیں سکھایا جا رہا ہے ایک حکمت کا طریقہ کہ آپ اختلافی باتوں سے نہ دین شروع کریں. ٹھیک ہے، اور اگر ہم بھی سپوز کسی کو ہم دین کی طرف لانا چاہ رہے ہیں، اپنے مسلمانوں کو ہی اگر ہم مزید ان کو چاہ رہے ہیں کہ ان کا دین کچھ سمجھ ان کی بڑھے، وہ دین کی طرف آئے، تو ہمیں اختلافی مسائل سے بات نہیں کرنی ہے کہ تم لوگ ایسے کرتے ہو وہ غلط ہے، تم لوگ ایسے کرتے ہو وہ غلط ہے. نہیں، ہم کامن بات سے بات شروع کریں اور پھر بات کو آگے بڑھائیں. جب وہ انسان ایک کامن بات کو ایکسپٹ کر لیتا ہے تو پھر ایک دوستانہ انداز میں بات آگے بڑھائیں. ایک تو یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے بلانا ہے. پھر قرآن میں دوسری جگہ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے دعوت. توحید جو ہے وہ ان کو پتا تھی، آسمانی کتابوں کے حامل تھے تو یہ توحید کو جانتے تھے. پھر کوئی یہودی یا کوئی عیسائی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی کتابوں نے صرف اللہ کی عبادت کے لیے نہیں کہا، لیکن انہوں نے پھر بھی شرک کو اپنے دین کا حصہ بنا لیا اور اللہ کے بیٹے بنائے یا شرک کیا. تو وہ شرک اس لیے نہیں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں واضح طور پر توحید کی دعوت نہیں دی تھی. یہ شرک انہوں نے کیوں کیا کہ بدعات کے اختیار کر لی. دیکھیں، اسی لیے ہم کو بہت سختی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بدعات سے منع کیا ہے کہ بعض اوقات ہم بحث کرتے ہیں کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، کسی سے ہم کہیں کہ دیکھیں دین میں آپ اس طرح سے نہ کریں، یہ بدعت ہو جائے گی. یہ بدعت کا مطلب ہوتا ہے نیا طریقہ. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات ہم لوگوں سے کہتے ہیں نا کہ یہ طریقہ سنت کا نہیں ہے، یہ نیا طریقہ ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں. تو بعض لوگ خفا بھی ہوتے ہیں کہ یہ تو عبادت ہی ہے، اس کو بدعت کیوں کہتے ہو. ٹھیک ہے، لیکن کیوں بدعت کے بارے میں اتنی سختی ہمارے ساتھ کی گئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمام بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر طرح کی بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور تمام گمراہی جہنم میں جائے گی. تو مطلب کیا ہوا
کہ بدعت کی سختی سے پابندی کا کیوں منع کیا گیا ہے کہ دیکھیں اس سے دین بگڑ جاتا ہے، دین کی شکل بگڑ جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے ایک طریقہ دین کا ہے، اس کو چھوڑ کے آپ نے خود دوسرا طریقہ اختیار کیا، ٹھیک ہے. اب آپ اپنی اولاد کو سکھائیں گے تو آپ کو تو پتا تھا کہ اصل طریقہ کیا تھا، مگر میں نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے، لیکن شاید آپ کے اولاد اور آپ کے اولاد کے اولاد کو پتہ نہیں چلے گا اور وہ اسی کو اصل دین سمجھ لیں گے، ٹھیک ہے. تو پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے بات بہت آگے نکل جاتی ہے. تو اس وجہ سے بدعت کی شروع سے ہم کو منع کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے جب بھی، اور اسی لیے جو ہمیں زور دیا گیا ہے کہ عقل سے اور ہمیں علم سے دین حاصل کرنا ہے، ہمیں سنی سنائی اندھی تقلید سے منع کیا گیا ہے. ہم کو قرآن کی بھی ایک آیت ہے، مجھے ابھی ریفرنس نہیں یاد آ رہا، کہ جو مومن ہے وہ آنکھیں بند کر کے اللہ کی آیت پر نہیں گرتا، کہ یہ کہ اگر کوئی بھی ہمیں کہہ دے یہ حدیث ہے، یہ قرآن میں بات ہے، تو ہم نہیں مانیں گے جب تک ہمیں شیور ہو کہ ہاں واقعی قرآن میں یہ بات ہے، واقعی حدیث میں یہ بات ہے. تو یہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے ہمیں، اور یہ اسی وقت آئے گا جب ہمیں تھوڑا سا علم ہوگا نا. اگر بغیر علم کے تو ہم اس تصدیق نہیں کر سکتے ان چیزوں کے. تو ان کے علماء نے بدعت یعنی دین میں چینجز کی، تبدیلیاں کی، اور عام عوام نے ان کی اندھی تقلید کی. اس وجہ سے آہستہ آہستہ ان کا دین بدل گیا. دیکھیں اگر ہم واقعی میں غور کریں، اللہ ایک ہی ہے، اس نے کبھی بھی شرک نہیں کہا کہ تم شرک کرو. اب اتنا زیادہ عیسائیت میں تبدیلی کیوں آ گئی، اتنے زیادہ یہودیت میں اور مسلمانوں سے کتنی تبدیلی کیوں آ گئی، جبکہ اللہ نے تو ایک ہی دین بنایا شروع سے. اسی وجہ سے آئی کہ کچھ لوگ جو اپنے مفاد پرست ہوتے ہیں وہ دین میں تبدیلی کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، اور اس کو عام لوگوں میں عام کر دیتے ہیں. اب اگر عام لوگ ان کی بات کو آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں تو پھر وہ آہستہ آہستہ وہ دین کا طریقہ بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے ان کو توحید بتائی گئی تھی مگر وہ بدعت میں پڑ گئے. اور اب پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان دیکھیں جھوٹ، اگر کوئی بھی جھوٹ اگر انسان بہت زیادہ اپنے بولتا رہے گا تو کچھ عرصے کے بعد اس جھوٹ کو خود ہی اس پر یقین بھی کرنے لگے گا. یہ ہوتا ہے زندگی میں بھی، کسی کی بھی بات اہم بات ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے نہیں ماننی، ہمیں غور و فکر کرنا ہے، ہمیں علم حاصل کرنی ہے، ہمیں تحقیق کر کے بات ماننی ہے. تو بہرحال اور علماء جو تھے ان کے، انہوں نے اپنے کاروبار چلانے کے لیے حلال حرام میں بھی فرق کر دیا. تو اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے کہ نہ بنائے بعدنا بعدن اربابن، کہ ہمارے بعض جو ہیں ہمارے بعض کو رب نہ بنائے. یہاں پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو عدی بن حاتم جو ہے، آپ نے حاتم تائی کا نام سنا ہوگا، تو وہ مشہور عیسائی تھے. تو ان کا جو بیٹا عدی تھا وہ اسلام میں آیا تھا، ٹھیک ہے. حاتم تائی کا انتقال تو پہلے ہو گیا تھا، لیکن ان کا جو بیٹا عدی تھا رضی اللہ عنہ وہ اسلام میں آئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا بولتے ہیں پادری ہوتے ہیں ان کو ہم رب تو نہیں بناتے، ان کی پوجا تو نہیں کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب تمہارے جو پادری ہوتے ہیں یا تمہارے جو بڑے دینی عالم ہوتے ہیں، جب وہ تم کو بولتے ہیں کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں چیز حرام ہے تو تم ان کی بات مان لیتے ہو نا، تو یہی رب بنانا ہے. یعنی کہ اللہ کے حلال اور حرام سے ہٹ کر اگر کوئی پیر، کوئی امام، کوئی پادری اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ نے تو اس کو حرام کہا ہے اور تم اس کو حلال کر دو، اور اللہ نے اس کو حلال کہا ہے اور تم اس کو حرام کر دو، اور باقی لوگ اس کو مان لیتے ہیں، اندھی تقلید کر لیتے ہیں، تو پھر وہ ان پیشواؤں کو، ان مذہبی پیشواؤں کو اپنا رب سمجھ لیتے ہیں. یہ مطلب ہے ہمارے بعض کو رب نہ بنائے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر حلال اور حرام اللہ کا حق ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہی ہمارا خالق ہے، وہی جانتا ہے کہ ہم کو کس چیز سے روکنا ہے اور ہمیں کس چیز کو اجازت دینی ہے. لیکن اگر کوئی بندہ اپنی گمراہی میں اللہ کے ان اصل احکامات کو بدل کر ہم سے کہتا ہے کہ نہیں فلاں چیز حرام ہے اور فلاں چیز حلال ہے، تو پھر ہم اگر اس پر اندھا دھند عمل کر لیتے ہیں تو پھر ہم اس انسان کو گویا کہ رب کا درجہ دے دیتے ہیں، نعوذ باللہ.
تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم ایسا کرنا. اور یہود اور عیسائیوں میں کیا تھا، سب سے بڑی خرابی کی وجہ کیا تھی کہ ان کے عام لوگوں کو دین کی باقاعدہ تعلیم نہیں دی جاتی تھی کہ بائبل پڑھ رہے ہیں یا انجیل پڑھ رہے ہیں، کہ ان کو سمجھ میں آئے کہ اس میں اللہ کی کیا بات ہے یا لوگوں کی کیا بات ایڈ کی گئی ہے یا فرق ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، ان کو بس اس حد تک ہوتا تھا کہ ہمارے جو پادری ہیں، ہمارے چرچ کے بڑے ہیں، ان کا حق ہے کہ وہ ہمیں بتائے اور جو وہ ہمیں بتائے ہم اس کو مان لیں. بس عبادت کیا ہے، اللہ کو کیا پسند ہے، یہ صرف ہم عبادت جو ہے وہ ہم اللہ کے قرآن اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز عبادت ہے. کسی بندے کے کہنے سے ہم یقین نہیں کر سکتے. ٹھیک، تو اس طرح کے اور ایسے بہت سے وظائف مشہور ہیں کہ اتنے بار تم ایک بار بیٹھ کے کلمہ پڑھ لو، اتنے ہزار دفعہ، پھر تم کو کچھ بھی پرابلم نہیں ہے، اس کے بعد تم جو چاہو کرو، تم جنت میں جاؤ گے. تو یہ ساری جو باتیں نا، اس طرح کی باتیں بغیر دلائل کے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس سے انسان کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، اور عقیدہ خراب ہوگا تو آپ کا عمل خراب ہوگا. ہاں، اور بہت چھوٹی چھوٹی نیکی پر اتنے بڑے بڑے وعدے کر دیے جاتے ہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ انسان کو ہمیں کیا سکھایا گیا ہے کہ ہمیں مرتے دم تک امید، اللہ کی رحمت پر امید رکھنی ہے، لیکن اللہ کے غضب سے ڈرنا بھی ہے. موت یعنی کہ ہمیں نہ تو اللہ کے غضب سے لاپرواہ ہونا ہے اور نہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا ہے. جب جا کے ہم زندگی اس طرح گزاریں گے تو پھر جا کے ہم اپنے آپ کو آخر دم تک ہم اپنے آپ کو چیک رکھیں گے کہ کیا ہم اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہے، اور استغفار بھی کرتے رہیں گے. اس لیے کہ جب اگر ہمیں خوف ہی نہیں رہے گا کہ ہمارے لیے جنت پکی ہے، تو نہ ہم استغفار کی فکر کریں گے اور نہ ہم اپنے اعمال پر نظر رکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ہر لمحے اپنے اعمال پر چیک رکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ انسان سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن پھر ساتھ ساتھ اللہ نے بڑی امید بھی دلائی ہے کہ تم سے بڑا گناہ بھی ہو جاتا ہے، تم کو مایوس نہیں ہونا. ایک عقل مند مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو چاہے کم عبادت کرے، ٹھیک ہے، ہر وقت چاہے نہ عبادت کرے، لیکن وہ جو عبادت کرے وہ شیور ہو کے کرے کہ یہ مجھے عبادت سنت کے طریقے سے پتہ ہے، قرآن اور سنت سے دلائل کے ساتھ میں کر رہا ہوں. تو وہ جو ہے نا، وہ زیادہ عقل مند انسان ہے. ٹھیک ہے، اور ایک انسان اپنے آپ کو مار رہا ہے، اپنی خوشیوں کو مار رہا ہے، اپنے ہر وقت ہر چیز چھوڑ کے بس پڑا ہوا ہے عبادت میں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے کون سا طریقہ صحیح بتایا ہے، کون سا غلط ہے. تو پھر اس سے بہتر وہ طریقہ ہے جو کم بھی عبادت کرے انسان، لیکن اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے انشاءاللہ. تو یہ بہت ضروری ہے، اور یہ بغیر علم کے آ ہی نہیں سکتا. جب تک آپ لوگ دل سے ہم جڑ کے نہیں رہیں گے، ہم قرآن اور حدیث سے جڑ کر نہیں رہیں گے، جب تک چھوٹی چھوٹی ہزاروں باتیں ہیں جو ہمیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے لیکن ہم کرتے ہیں، تو انشاءاللہ انہی کو سدھار لیں گے. تو اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم سنت کے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقے بتائے گھر میں زندگی گزارنے کے، اگر آپ کی ہم نے سنتیں پڑھ لی، تو وہ چھوٹے چھوٹے کام عبادت کے نہیں ہے، وہ گھر کے ہماری زندگی کے معاملات ہیں. اگر اس میں بھی اگر ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کو فالو کیا تو ہمارا ہر کام عبادت ہوگا انشاءاللہ. کہ ہم نے جوتا پہنا تو ہم نے سیدھے پیر میں پہلے ڈالا، صرف جوتا پہن رہے لیکن سیدھے پیر میں ڈال رہے ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ خیال ہو کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اپنایا تھا اور ہم اسی طرح سے کر رہے ہیں، تو اس میں بھی ہم نے عبادت کما لی. ٹھیک ہے، تو یہ فائدہ ہے ہماری. جیسے دیکھیں دنیا کے معاملے میں ہم لوگ بہت اسمارٹ شاپنگ کرتے ہیں نا، کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پیسے کی ورتھ وائل چیز ہمیں کہاں مل رہی ہے تو ہم وہاں جاتے ہیں. تو ہم کیوں نہ دین کے معاملے میں بھی ایسے کریں نا؟ جو دین کے معاملے میں ہم کیوں، جبکہ وہ تو زیادہ اہم ہے کہ ہمیں وہاں جانے کے بعد آخرت میں تو پھر ہمارے پاس چوائس نہیں ہوگی کہ ہم کچھ بھی تبدیل کر سکیں. تو ہم کیوں نہ اپنے زندگی کے ایک ایک لمحے کو انشاءاللہ ایسا بنا لے کہ جو ہمارے لیے آخرت کے لیے ہمارے لیے کچھ نہ کچھ جمع ہوتا رہے. یہاں پر پھر آخر میں اب یہ آیت کی تفسیر انشاءاللہ مکمل ہو گئی، اور اس کے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 چیزوں کی دعوت سکھائی کسی کو بھی دین کی دعوت کے لیے، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے،
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور اپنے میں سے بعض کو رب کا درجہ نہ دے دے. ٹھیک ہے، بعض انسانوں کو، بعض ہستیوں کو ہم اتنا نہ بڑھا لیں کہ ان کو ہم رب کا درجہ دے دیں. تو اور پھر حضرت عباس سے ایک حدیث ہے، اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بہت لمبی حدیث ہے، میں صرف چھوٹا سا اس کا بتا رہی ہوں کہ جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث حضرت ابن عباس، عبداللہ بن عباس کو بتائی تھی کہ وہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو سفیان، اس وقت کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ ہرقل کو خط لکھا تھا اور اس کو اسلام کی دعوت بھیجی تھی. تو آپ نے اس طرح سے لکھا تھا اس خط میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہرقل عظیم روم کی طرف، روم کے نام. اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خط میں عظیم روم کے عظیم کا لکھا ذکر، یعنی کہ بڑے عزت سے ان کو مخاطب کیا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ غیر مسلمین کا بڑے درجے پر فائز ہے تو ہم ان سے عزت سے بات کریں، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. پھر آپ نے لکھا، سلام ہو اس پر جو رائے حق کی اتباع کرے. اما بعد، میں تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں. اسلام قبول کر لو، سلامتی پالو گے، اللہ تمہیں دوگنا اجر دے گا. اگر تم نے اس دعوت کو نہ قبول کیا تو تمہاری رعایا کا گناہ بھی تمہارے سر پر ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی یہ آیت لکھ کر بھیجی تھی، ٹھیک ہے، جو ابھی ہم نے پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کے کہا کہ قل اہل کتاب کو آپ یہ بات کہیں. تو یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی تھی اس کو. اور آپ کے خط سے ہمیں ایک اور بات یہاں پر جو ملتی ہے کہ دیکھیں، جو بڑے جن کو اللہ تعالیٰ نے انچارج بنایا ہوتا ہے دوسروں کا، اگر وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو ان کو ان کے چھوٹوں کا بھی اجر ملتا ہے، کہ ان کے اندر میں جتنے لوگ ہوں گے ان کو دیکھ کر صحیح راستے پر چلیں گے تو ان کا اجر ملے گا. یعنی کہ ہم اپنے بچوں کو اگر کوشش کریں گے، جو بھی اچھی بات بتائیں گے تو ہم کو اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ. لیکن اگر ہماری بدعت اور ہمارے غلط طریقوں سے ہم نے غلط چیزیں دوسروں کو بتائی اور وہ اس وجہ سے صرف غلط راہوں پر چلیں گے کہ ہم نے ان کو گمراہ کیا، تو پھر اللہ بچائے ہم کو کہ ہمیں اس کا گناہ بھی مل سکتا ہے. کیونکہ یہاں پر صاف لفظوں میں، اور چونکہ بادشاہ جو ہوتا ہے رعایا بادشاہ کو فالو کرتی ہے، تو اس لیے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ تم اگر مان لو گے تو تمہاری رعایا کے اسلام کا تم کو اجر ملے گا. تم نے انکار کیا تو ان کے انکار کا گناہ بھی تمہارے سر ہوگا. بہرحال اس بندے کے نصیب میں ایمان لانا نہیں تھا، وہ مسلمان ہونا چاہ رہا تھا، اور اس نے آپ کا خط پڑھ کے تصدیق بھی کی کہ ہاں یہ نبی سچا ہے، اور وہ چاہتا تھا کہ مسلمان ہو جائے. لیکن اس کے درباریوں کو جب اس نے یہ کہا کہ چلو ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، تو سب کے سب ایک دم سے بدک گئے اور شور و غل مچا دیا. تو پھر یہ ڈر گیا کہ یہ تو مجھے مار ڈالیں گے یا میری بادشاہت ختم کر دیں گے، مجھ سے بغاوت کر لیں گے. تو پھر اس نے کہا کہ نہیں، میں ایسے ہی بات کر رہا تھا، تم لوگوں کو چیک کر رہا تھا کہ تم اپنی عیسائیت پر کتنے جمے ہوئے ہو. تو پھر اس کو اسلام لانا نصیب نہیں ہوا تھا. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما کیوں، تحاجونا تم جگڑتے ہو، فی ابراہیم علیہ السلام میں، وما اور حالانکہ، اور یہ جو ہے یہ اور کے معنی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، حالیہ وال ہے، اس کو کہتے ہیں حالیہ واو کا ترجمہ حالانکہ ہوتا ہے. اور وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ حال بتا رہا ہوتا ہے. یعنی کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم کیوں جھگڑا کرتے ہو، جبکہ حال تو یہ ہے، اصل حال یہ ہے کہ جو تورات اور انجیل نازل ہوئی تھی وہ تو بعد میں نازل ہوئی تھی حضرت ابراہیم کے، ٹھیک ہے. تو وما انزلت، نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل، الا مگر، من بعد ہی، اس کے بعد. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے. اس کی جو شان نزول ہے اس آیت کا وہ یہ ہے کہ جب نجران کا وفد آیا تو جو یہودی تھے مدینہ میں وہ بھی آ گئے تھے، اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے کہ حضرت ابراہیم ہم ابراہیم کے طریقے پر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ یعنی کہ وہ یہودی تھے، اور یہودوں نے یہ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصرانی نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین جو تھا وہ نصرانی تھا.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں یہ آیت نازل فرمائی کہ تم حضرت ابراہیم تو بہت پہلے تھے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ سے، تم کو ان کا کیا پتا کہ وہ کیا تھے، تو تم کیوں جھگڑتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تم کیوں جھگڑتے ہو؟ وہ کون تھے؟ وہ تو حنیفاً مسلمن تھے، وہ تو بالکل مسلمان تھے، سچے یکسو مسلمان تھے، وہ مشرک تو نہیں تھے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک نہیں کیا تھا، اور نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے، اس لیے کہ یہودیت اور نصرانیت تو تم نے ایجاد کی ہے، یہ تو اللہ کا سچا دین تو نہیں تھا کہ اللہ نے تو تم سے نہیں کہا تھا یہودی بنو یا نصرانی بنو، تو تم خود تو ضد کر کے بحث کر کے بن گئے یہود اور نصرانی، اور تم نے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی تم جھگڑتے ہو، مگر وہ تم کو عقل ہونی چاہیے، تم کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ وہ تم سے بہت پہلے تھے، تو وہ کیسے ہو سکتے ہیں یہودی یا نصرانی۔ تو اس کے بعد اگلی آیت ہے ہاں انتم، ہاں تم، ہاں اولائی وہ لوگ ہو، ہاں اولائی جو ہے وہ جمع ہے، ٹھیک ہے، یہ اشارہ ہے، اس میں اشارہ، ہاں اولائی تم وہ لوگ ہو، ہا جج تم، ہا جج بحث کی تم نے، دو ہے الفاظ ماشاءاللہ، ہا جیم جیم اس کا روٹ ورڈ ہے، فی ما اس معاملے میں، لکم بیہی تمہارے لیے، اس میں علم تھا، بیہی تم وہ لوگ ہو، تم نے بحث کی، فیما اس معاملے میں، لکم تمہارے لیے، بیہی ساتھ اس کے، علم تم نے اس معاملے میں بحث کی جس معاملے میں تم کو علم تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو تم اپنے جو تمہیں دین سکھایا گیا تھا، تمہاری شریعت کا علم تو تمہیں دیا گیا تھا، تو تم نے تو ایک دوسرے سے اس علم کے بحث پر بھی جھگڑے کیے کہ میرا علم صحیح ہے، میرا علم صحیح ہے، لیکن فلیما تو کیوں، تو حاجونا تم حجت کرتے ہو، تم جھگڑتے ہو، فیما اس میں، لیسا نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، بھی اس کے ساتھ، اس میں، علم کوئی علم، اس معاملے کے بارے میں جس کا تم کو کوئی علم نہیں ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ تم تو ایسے لوگ ہو جو جھگڑتے ہو اس چیز میں جس کا تم کو تھوڑا بہت علم ہے، یعنی تمہارے پاس جو شریعت ہے، تم اپنی شریعت میں تو جھگڑتے بحث کرتے رہتے ہو، لیکن تم کو حضرت ابراہیم کا تو کوئی علم نہیں ہے، وہ تو تم سے پہلے تھے کہ وہ مسلمان تھے یا وہ عیسائی تھے یا وہ یہودی تھے، تو تم اس بات میں تم کیوں جھگڑتے؟ پھر واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور علم اللہ کے پاس ہے، اللہ جانتا ہے کہ حضرت ابراہیم کیا تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ بقرہ میں بھی یہ آیت تھی کہ قولوا ہدی او نصارى تہتدوا، کہ یہود اور نصارہ نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ اور نصارہ ہو جاؤ تو تم ہدایت پالو گے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا تھا، بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، نہیں بلکہ ملت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہم ہیں جو کہ وہ شرک کرنے والے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سیم مطلب ہے یہاں پر بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، ما کانا، اگلی آیت میں سیم چل رہا ہے کہ ما کانا نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام یہودین یہودی، ولا اور نہ نصرانین یا نصرانی، نی کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، لیکن وہ کون تھے، لیکن کانا تھے، حنیفن یکسو، حنیف کہتے ہیں کسی طرف مائل ہو گئے، ٹھیک ہے، یعنی کہ انہوں نے شرک کو چھوڑ کر پوری طرح اسلام کی طرف، فرما برداری کی طرف مائل تھے وہ، تو حنیفاً یکسو تھے، بالکل ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کر وہ اللہ کے فرما بردار تھے، مسلمان تھے۔ تو یہاں پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ مسلمان تھے، اور اگر تم اپنے دین کو نہیں بدلتے تو تم بھی مسلمان ہی ہوتے، اس لیے کہ اللہ کا سچا دین ہی اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ ماں کا نہ اور نہ تھے وہ من المشرکین، مشرکوں میں سے نہیں تھے، انہوں نے دین کو نہیں بگاڑا تھا، انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا۔ تو پھر
انا بے شک اولا قریب ترین. اولا جو ہے نا اس طرح ہے جیسے اکبر کہتے ہیں. اکبر کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا. ٹھیک ہے. افضل کیا ہوتا ہے؟ سب سے افضل. تو اسی طرح ولی سے ولی ہوتا ہے جو قریب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اولا سب سے قریب یہ مطلب ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. اولا یہ اکبر افضل یہ اس میں تفضیل کے وزن پر ہے. اولا قریب ترین بے شک قریب ترین الناسی لوگوں میں سے بھی ابراہیم علیہ السلام کے للذین البتہ وہ لوگ ہیں اتبعوہ جنہوں نے پیروی کی اس کی وہذا النبی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والذین اور لوگ آمنو جو ایمان لائے. تو یہاں پر کیا مطلب ہوا کہ چونکہ یہود اور نصارہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہم سے قریب ہے، وہ ہم میں سے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہم ان کے طریقے پر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نہیں، یہود اور نصارہ تمہارا طریقہ شرک کا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو پیروی کرنے والے لوگ تھے، جو ان سے قریب ترین تھے، وہ کون تھے؟ جنہوں نے حضرت ابراہیم کے زمانے میں ان کی پیروی کی اور ان کے طریقے پر چلے. اور پھر اب یہ نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ بھی شرک نہیں کرتے، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، یکسو مسلمان تھے، اسی طرح یہ نبی بھی مسلمان ہیں اور یکسو ہیں. اور وہ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو کہ اس نبی پر ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ڈکلیئر کر دیا یہاں پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قریب ترین کون ہیں؟ ان کے اپنے جنہوں نے ان کے زمانے میں ان کی پیروی کی، اور جنہوں نے جو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ، اور اس کے بعد ان کی امت جو آپ کو مانتے ہیں وہ سب حضرت ابراہیم کی ملت پر ہیں، حضرت ابراہیم کے طریقے پر ہیں. اور اس کے مطلب یہاں پر کیا ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک سے بچ کر رہے، اسی طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت بھی شرک نہیں کرتی. تو یہ ان سے زیادہ قریب ہے، تم ان سے زیادہ قریب نہیں ہو. اور یہاں پر ایک سائڈ میں مطلب کیا نکلتا ہے کہ دیکھیں ہم کتنے سالوں بعد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایک خوبی دی ہے کہ جو اپنا ایمان کامل کر لے، جو اپنے دین کو اللہ کے بالکل فرما بردار ہو جائے، تو آخرت میں وہ انبیاء اور صدیقین اور صالحین کے ساتھ ہو جائے گا. یعنی کہ دنیا میں کتنا بھی فاصلہ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن آخرت میں وہ لوگ جو ایک طریقے پر چلنے والے ہوں گے، جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے، اللہ کے سیدھے راستے پر چلنے والے ہوں گے، وہ آپس میں قریب ہو جائیں گے. یہ حدیث بھی ہمیں ملتی ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو یہ خواہش تھی کہ میں تو ایک عام انسان ہوں، آپ نبی ہیں، تو میں آپ کے قریب کیسے ہو سکوں گا. تو وہاں بھی بتایا گیا تھا کہ جو جس کے ساتھ جس سے محبت رکھتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا. تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت دے کہ ہم آپ کے طریقے پر چلیں، آپ کی پیروی کریں. تو انشاءاللہ پھر قیامت میں ہم کو بھی قربت حاصل ہو سکتی ہے، ہم بھی انبیاء کے مقربین میں ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کا ایمان کامل کر دے انشاءاللہ، آمین. کہ دنیا میں دیکھیں ہمیں یہ بات بہت امپورٹنٹ، بہت یاد رکھنے کی ہے کہ جن کی ہم صحبت رکھتے ہیں، جن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارتے ہیں اور جن سے زیادہ محبت دل میں ہوگی، آخرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے ساتھ رکھے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی محبت کا معیار ایسا سیٹ کریں کہ جو اللہ سے قریب لوگ ہیں ہم ان سے محبت کریں، تاکہ ہم انشاءاللہ ان کے قریب ہوں گے. یہ محبت جو ہے اسی لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہمیں بھی ان کی قربت حاصل ہو، آمین. پھر واللہ اور اللہ تعالیٰ ولی المؤمنین، اب اللہ تعالیٰ نے خود بھی ڈکلیئر کر دیا کہ میں خود بھی ولی ہوں مومنین کا. یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوست بھی وہی ہیں جو شرک نہیں کرتے، جو ان کے طریقے پر چلتے ہیں. اور پھر دوسرا فائدہ کیا ہے سب سے بڑا کہ اللہ بھی انہی کا دوست ہے. ٹھیک ہے. یعنی اللہ بھی ان لوگوں کا دوست نہیں ہے جو شرک کرتے ہیں، بلکہ جو ایمان لاتے ہیں، جو
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلتے ہیں، اپنے آپ کو خالص کر دیتے ہیں اللہ کے لیے، تو اللہ بھی ان کا دوست ہے۔ ودت چاہتا ہے، طائفتن ایک گروہ، چاہتا ہے ایک گروہ، من اہل کتاب اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم کاش وہ گمراہ کر دے تم کو، یا کاش وہ تم کو سیدھے راستے سے بھٹکا دے، یا کاش وہ تم کو مسلمان سے پھر مشرک بنا دے، یا کوئی کچھ اور بنا دے، اسلام سے ہٹا دے تم کو۔ تو یہ جو اہل کتاب ہے ان کا ایک گروہ شدت سے کیا چاہتا ہے کہ کاش وہ تم کو گمراہ کر دے، اسلام کے راستے سے ہٹا دے۔ وما یضلون اور نہیں وہ گمراہ کرتے، الا مگر انفسہم اپنے نفسوں کو، انفسہم دو الفاظ ہیں، اپنے نفسوں کو، وما اور نہیں، یشعرون مگر ان کو، یشعرون شعور ہی نہیں ہے۔ شعور جو ہوتی ہے وہ بالکل باریک بین جس کو کہتے ہیں نا، باریک بینی یعنی کہ گہری سمجھ بوجھ جس کو ہوتی ہے کہ ایک اشارے سے بات سمجھ جائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب کا ایک گروہ اتنا حسد رکھتا ہے دل میں، اتنے ان کے دلوں میں بغض اور حسد ہے کہ تم مسلمان کیوں ہو گئے، کہ ان کی پوری خواہش اور کوشش ہے کہ وہ تم کو گمراہ کر دے تمہارے دین سے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی خواہش میں ان کو پورا نہیں اترنے دے گا۔ وہ اپنی ایسی خواہشات سے خود کو گمراہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ تمہارا برا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ان کو ہدایت سے دور کر رہا ہے، ان سے توفیق چھین رہا ہے اللہ، کہ ان کو پھر توفیق ہی نہیں ملے گی، ایسے لوگوں کو توفیق نہیں ملے گی کہ وہ پھر خود حق کو قبول کر سکیں۔ تو دیکھیں جب یہاں پر زیادہ تر جو یہاں پر علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ دونوں یہود اور نصارہ دونوں سے بات کی جا رہی ہے، دونوں میں ایک گروہ تھا، لیکن زیادہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ مدینہ میں زیادہ تر 3 قبائل یہودیوں کے تھے اور جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا زیادہ واسطہ پڑتا تھا، تو یہ وہ لوگ تھے۔ بہرحال اہل کتاب کی طرف سے بات کی جا رہی ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ تو اتنے زیادہ حسد کرتے ہیں کہ خود تو مسلمان نہیں ہوتے، لیکن وہ بڑی کوشش سے کرتے ہیں، ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ تمہارے اندر شک ڈال دے اور تم اسلام سے ہٹ جاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ جو ہے ان کو یہ نہیں پتا، ان کو اتنا شعور نہیں ہے، اتنی گہری سمجھ نہیں ہے کہ یہ ایسی کوششیں کر کے خود اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہدایت سے اور زیادہ دور کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان جب حسد کرتا ہے تو حاسد خود بھی اپنے حسد میں جلتا رہتا ہے، وہ دوسروں کو تو نقصان پہنچاتا ہے شاید، لیکن اس سے زیادہ وہ اپنے آپ کو جلاتا رہتا ہے، اپنے آپ کو حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ مسلمان جو سچی نیت سے مسلمان ہو گیا ان کو تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تمہاری یہ چالیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے ڈائریکٹ بات کریں کہ اے اہل کتاب، لما کیوں تکفرون تم کفر کرتے ہو، بیآیات اللہ اللہ کی آیات کا، وانتم تشہدون اور حالانکہ تم گواہ ہو۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ تم کیوں اس نبی سے کا انکار کرتے ہو، کیوں اسلام کو قبول نہیں کرتے ہو، تمہاری کتابوں میں تم کو معلوم ہے، تم گواہ ہو، تم کو تمہارے انبیاء نے بتایا ہے، تمہارے پاس نشانیاں موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے کی، تو پھر تم کیوں نہیں مان لیتے ہو، تم کیوں کفر کر رہے ہو۔ پھر دوبارہ کہا گیا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تلبسونا تم کیوں ملاتے ہو، تم کیوں حق کو جیسے لبسا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ غلط ملت کر دینا، کچھ گڑبڑ کر دینا، یعنی کہ تم حق اور باطل کو اتنا گڑبڑ کر دیتے ہو، اتنا ملا دیتے ہو، حق والباطل، باطل کے ساتھ اتنا ملا دیتے ہو، اور تم تکتمونا اور تم چھپاتے ہو، کتما سے ہے کہ جان بوجھ کر تم چھپاتے ہو، جس بات کو ظاہر کرنا چاہیے اس کو چھپاتے ہو، الحق کا حق کو، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ تو وہ کیا چیز چھپا رہے تھے اہل کتاب؟
کہ ان کی کتابوں میں جو صاف صاف باتیں تھی جس سے پتہ چلتا تھا، نشانیاں تھی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی نشانیاں تھی، جس سے اس دین کا پتہ چل رہا تھا کہ ہاں یہ دین سچا ہے۔ اور اس کا نقصان کیوں تھا کہ دیکھیں عرب میں آپ کو پتہ ہے کہ یہودی جو مدینہ میں رہتے تھے ان کی بڑی عزت کی جاتی تھی، مشرکین جو بت پرست تھے ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ کیونکہ یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کے پاس اللہ کی کتاب تھی، تو وہ ان کو ایک روحانی طور پر ان کو اپنے سے سپیریئر سمجھتے تھے، ٹھیک ہے۔ جو مشرک لوگ تھے وہ اہل کتاب کو اپنے سے برتر سمجھتے تھے، ان کو سپیریئر سمجھتے تھے کہ ان کے پاس تو اللہ کے نبی آتے ہیں، ان کے پاس تو اللہ کی کتابیں آتی ہیں، یہ تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اگر اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سب سے زیادہ ان کا فرض یہ بنتا تھا کہ وہ مشرکین کو بتائیں کہ ہاں یہ وہی نبی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، تاکہ لوگ آسانی سے ان کی بات مان لیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے تھے کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ یہود و نصارہ کے ان کو رائے معلوم کرتے تھے کہ کیا تمہارے خیال میں یہ دین سچا ہے، کیا تمہارے خیال میں یہ نبی سچے ہیں، کیونکہ تم کو پتہ ہے ان چیزوں کا۔ تو وہ ان لوگوں کو صحیح بات نہیں بتاتے تھے، وہ چھپاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پر تنقید کر رہے ہیں کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو جبکہ تم جانتے ہو، تم پہچان گئے ہو اس نبی کو، تم پہچان گئے ہو، تو تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ اور تم کوشش کر رہے ہو کہ جو لوگ مسلمان ہونا چاہ بھی رہے ہیں تم ان کو بھی روک رہے ہو اپنے اس رویے سے۔ اور یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے سورہ بقرہ میں بھی۔ اور پھر وہ کیا تدبیریں کرتے تھے، ایک اور تدبیر کیا کرتے تھے، وقالت اور کہا طائفتن ایک گروہ نے، من اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے، آمنو ایمان لے آؤ، بالذی ساتھ اس چیز کے، انزل نازل کی گئی، علی الذین اوپر ان لوگوں کے، آمنو جو ایمان لے آئے، یعنی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائے، جو اسلام کی دعوت دی، تم اس کو صبح کے وقت قبول کر لو، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ان کی چال تھی۔ وہ کیا کرتے تھے کہ جو علماء تھے وہ اپنے لوگوں کو سکھا کر بھیجتے تھے کہ تم جھوٹ موٹ ایمان لے آؤ صبح کے وقت، ٹھیک ہے۔ پھر وجہن نہار، وجہ کہتے ہیں چہرہ، تو نہار صبح کا وقت، یعنی کہ دن کا چہرہ سے مطلب کیا ہے کہ صبح کا وقت، ظاہر جب رات سے صبح نمودار ہوتی ہے تو ایک طرح سے چہرہ اس کو کہا گیا، ٹھیک ہے۔ تو دن کے چہرہ یعنی کہ صبح کے وقت تم ایمان لے آؤ، وقت فرو، پھر دن میں تم نمازیں پڑھو اور ان کی مجلس اٹینڈ کرو، اور پھر کیا کرو، وقت فرو اور انکار کر دو، آخرہ رات اس کے دن کے آخری حصے، آخرہ یعنی دن کے اختتام تک ہوتے ہوتے تم پھر سے اس دین کا انکار کر دو، لعلہم یرجعون تاکہ وہ سے مطلب یہاں وہ سے مطلب ہے جو لوگ صحیح جو مسلمان تھے، جو اسلام لائے تھے، نئے مسلمان تھے، ان کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لعلہم یرجعون تو وہ لوٹ جائیں، یعنی کہ دوبارہ سے وہ شرک میں لوٹ جائے۔ یہ کیا چال تھی کہ ان کے علماء ان کے عام لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ اگر تم بالکل انکار جیسے کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ لوگ ضد میں انکار کریں، ہے نا۔ تو اگر تم ان کی دعوت کو مان لو گے اور پھر بولو گے نہیں ہم نے تو اس کی نمازیں بھی پڑھی، ہم نے تو ان کی باتیں بھی سنی، مگر یہ تو صحیح نہیں ہے، اور تم شام کو انکار کر دو کہ نہیں یہ صحیح دین نہیں ہے، تو جو نئے مسلمان ہوئے ہوں گے جن کو ابھی اتنا ایمان مضبوط نہیں ہوا، وہ لوگ بھی کنفیوز ہو جائیں گے کہ دیکھو یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ اہل کتاب ہیں، اگر وہ لوگ دین میں آ کر سمجھ گئے کہ یہ دین سچا دین نہیں ہے اور واپس اپنے دین میں چلے گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بھی غلط کیا ہے، ہم بھی اپنے دین سے پھر جائیں۔ یہ مطلب ہے، یہ ایسا کیوں کرتے تھے کہ تاکہ لوگ کنفیوز ہو جائے کہ یہ جو علماء لوگ ہیں جو دین کا علم رکھتے ہیں، اہل کتاب ہیں، اگر وہ اس دین میں شامل ہو کر انہوں نے جب نمازیں بھی پڑھی ہمارے ساتھ اور ہمارے ساتھ محفل بھی اٹینڈ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر بھی وہ پھر گئے کہ نہیں یہ تو صحیح دین نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب انہوں نے ٹرائی کر کے دیکھ لیا کہ یہ غلط دین ہے، تو پھر
پھر شاید ہم کو بھی پھر اپنے دین پر ہی رہنا چاہیے، ہم کو بھی اپنا جو پہلے سے جو دین تھا اسی پر جانا چاہیے، ہم نے غلط دین کو اپنا لیا ہے. تو یہ کنفیوز کرنا چاہتے تھے، اس طرح کی چالیں چلتے تھے. ٹھیک ہے. پھر وہ ان کے علماء ان کے اپنے لوگوں سے کیا کہتے تھے، اپنے یہودیوں سے کیا کہتے تھے کہ تم یہ سب تو کرو، ٹھیک ہے، کہ مسلمان بنو، جھوٹ موٹ کے مسلمان بنو، اور پھر تم انکار کر دو کہ شاید اس سے دوسرے لوگ بھی شک میں پڑ جائیں، لیکن تم خود کیا کرنا، ولا اور نہ تؤمنو، نہ تم ایمان لانا، نہ تم یقین کرنا، یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے. نہ تم یقین کرنا، الا مگر، لیمن واسطے اس کے جو تبعا پیروی کرے، دینکم تمہارے دین کی، یعنی تمہارے دین کے جو علماء ہیں یا تمہارے دین کے جو لوگ ہیں ان کے علاوہ صحیح دل سے تم پیروی کسی کی مت کرنا، یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاؤ یا جھوٹ موٹ کا ایمان لے آؤ، مگر اصل ایمان اور یقین تم صرف ان پر کرنا جو کہ یہودی ہیں اور جو تمہارے دین کے لوگ ہیں، انہی کی بات کو یقین کرنا. قل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دیجئے، انا بے شک الہدا ہدایت تو ہد اللہ، اللہ ہی کی ہدایت ہے. اب دیکھیں یہ جو آیت ہے نا یہ تھوڑی بڑی کمپلیکس ہے. اوکے. اس میں یہاں سے بات شروع ہوئی، پھر بیچ میں ایک جملہ آ گیا. عام طور پر کلام کیسے چل رہا ہوتا ہے، جب تک بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے چھوٹے چھوٹے جملوں سے اسی بات پر بات کی جا رہی ہوتی ہے. یہاں پر بات تو یہودیوں کی تھی کہ یہودی علماء نے کیا کہا کہ تم صبح میں ایمان لاؤ، شام میں پھر جاؤ، اور لیکن تم جو ہے اصل ایمان تمہارا تم یہودی ہی رکھنا، یہودیت ہی رکھنا. اور یہ بھی کہتے تھے کہ یہودیوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور کی بات دین کو تصدیق کرے. ٹھیک ہے. کسی اور رسول کی تصدیق کرنا جائز نہیں ہے تمہارے لیے. تو ابھی آگے بھی ان کی بات چل رہی ہے، لیکن بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ معترضہ اپنی طرف سے ڈال دیا. آپ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے. تو اس کو عربی گرامر میں جملہ معترضہ کہتے ہیں. جملہ معترضہ وہ ہوتا ہے جس کا تعلق آگے اور پیچھے کے جملے سے نہیں ہوتا ہے، ڈائریکٹ تعلق نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پر کیا مطلب ہے اس آیت کا، اس کے دو مطلب نکالے گئے ہیں. ٹھیک ہے. میں انشاءاللہ اس کی پوری آیت کرنے کے بعد آپ کو اس کی تفصیل بتاتی ہوں. پھر آگے ہے ان، یہ کہ یؤتا دیا جائے، یہ مجہول ہے، فعل مجہول ہے، دیا جائے. احدن کوئی ایک، مثلا مانن ما جو اوتی تم جو دیے گئے تم، او یحاجوکم یا وہ جھگڑا کریں تم سے. یحاجوکم، یحاجو یہ کون جو جھگڑا کرے، وہ جو مسلمان ہو گئے ہیں وہ. ٹھیک ہے. تم سے جھگڑا کریں یعنی کہ تمہارے خلاف حجت پیش کریں عند ربکم، آخرت میں. یعنی کہ کیا مطلب ہوا اس آیت کا، تم یہ اعتراف نہ کرنا کہ دیا جائے کوئی ایک مانن جس کے جو تم دیے گئے، یعنی کہ جو رسالت بنی اسرائیل میں آئی، جو انبیاء اور کتابیں بنی اسرائیل میں آئی، نبوت جو بنی اسرائیل میں آئی، ایسی نبوت بنی اسماعیل میں یا کہیں اور اللہ تعالیٰ دے ہی نہیں سکتا. یعنی یہ کہہ رہے ہیں یہودی علماء کہ تم یہ دل میں یقین رکھنا، اپنے لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں، اور تم دوسروں سے بھی یہ کہنا، اس کا اعتراف مت کرنا مسلمانوں سے کہ اس کے چانسز بھی ہیں کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو نبوت دی تو بنی اسماعیل کو بھی دے سکتے ہیں. تم یہ کبھی بھی ایکسپٹ مت کرنا اور نہ خود بھی یہ بلیو نہیں کرنا، یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان یوتیا کے دیا جائے، ان یوتا کے دیا جائے، احدن کوئی ایک، مثلا مانن ما جو یعنی نبوت، جو نبوت تم کو دی گئی، ایسی نبوت اس کے کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور کو نبوت دے. کیونکہ ان کا کیا دعویٰ تھا کہ بنی اسرائیل تو اللہ کے چوزن پیپل ہیں، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، تو ہم پر جو نعمتیں کی اللہ نے وہ اللہ بنی اسماعیل پر کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ بنی اسرائیل اللہ کے پسندیدہ اور چوزن بندے ہیں. تو ایک طرح سے ان کے علماء جو ہیں
وہ عام لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جھوٹ موٹ تو کہو ان کو جا کر کہ ہم ایمان لائے ہو، پھر شام میں پھر دوبارہ اپنے دین پر آ جاؤ، اور تم صحیح پیروی، صحیح دل سے یقین صرف اپنے دین پر رکھنا، اور جو تمہارے دین والے ہیں ان کی بات پر یقین رکھنا، اور تم خود بھی یہ بلیو مت کرنا کہ کبھی بنی اسرائیل کی طرح کوئی اور کسی اور کو بھی اللہ نعمت دے سکتا ہے نبوت کی، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے۔ اور تم اگر ایسا کرو گے تو پھر کیا ہو سکتا ہے، یحاجوکم، وہ جھگڑا کریں تم سے، وہ حجت پیش کریں تمہارے بارے میں، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس۔ تو یہاں پر علماء یہ سمجھا رہے تھے اپنے لوگوں کو کہ تم اگر اس بات کو تسلیم کر لو گے مسلمانوں کے سامنے کہ ہاں یہ جو نبی ہے اس کی نشانیاں ہماری کتابوں میں تھی، اور یہ نبی آنے والے تھے، اور یہ وہی نبی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح بنی اسرائیل کو نعمت دی نبوت کی، اس طرح کی نعمت اللہ تعالیٰ بنی اسماعیل کو بھی دے سکتے ہیں۔ اگر تم نے یہ ساری باتیں مان لی تو پھر کیا ہوگا، ان سب باتوں کو ماننے کے بعد بھی اگر تم اسلام نہیں لاؤ گے تو پھر آخرت میں یہ مسلمان تمہارے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ، ان لوگوں نے تو خود ہم سے کہا تھا کہ یہ نبی سچے ہیں، ہماری کتابوں میں ان کے بارے میں سارے دلائل بھی موجود ہیں، مگر ہم پھر بھی نہیں مان رہے ان کی بات۔ تو پھر ایک طرح سے اللہ کے سامنے بھی تم مجرم بن جاؤ گے، ایک تمہارے پاس ثبوت، تمہارے خلاف ایک ثبوت ہو جائے گا اللہ کے سامنے بھی۔ کتنی بیوقوفی کی بات ہے نا، یہ اہل کتاب تھے، ان کو پتا تھا کہ اللہ تو ہر چیز جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اتنے اندھے ہو گئے تھے اپنی ضد میں اور حد درمی میں، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی فرمایا کہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں ایسی جھوٹی باتوں سے۔ تو سچی بات یہ کہ جب انسان اتنا گمراہ ہو جاتا ہے وہ بیوقوف بھی ہو جاتا ہے کہ اس کو واضح صاف بات بھی سمجھ نہیں آتی۔ دیکھیں کہ یہ تو کتنی بیوقوفی کی بات ہے کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اگر ہم نے مسلمانوں کے سامنے ان باتوں کو بتا دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری کتابوں میں ہیں، اور ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ رسول سچے ہیں اور ہم نہیں مان رہے، تو پھر مسلمان کیا کریں گے کہ ایک تو دنیا میں ہم کو جو بڑا سمجھتے ہیں، ہمارے پاس یہ آتے ہیں، ریلیجیس اتھارٹی ہم کو ملی ہوئی ہے، وہ ختم ہو جائے گی، اور آخرت میں کیا ہوگا کہ اللہ کے سامنے یہ مسلمان کہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ یہ تو مجرم تھے کہ وہ ایمان نہیں لائے جانتے بوجھتے، اور انہوں نے کہا بھی تھا کہ ہم جان چکے ہیں مگر ہم ایمان نہیں لا رہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس جملہ معترضہ کو بیچ میں ڈال کے کہا، یہ جو تم کہتے ہو کہ یہ نبوت صرف بنی اسرائیلی کے نصیب کی ہے، یہ بنی اسماعیل کو نہیں مل سکتی، تو اللہ تو اپنی ہدایت جس کو چاہے وہ دے سکتا ہے۔ اللہ ان الہدا ہدی اللہ، یہ ہدایت تو اللہ کی ہے، کسی بنی اسرائیل یا بنی اسماعیل کے نصیب کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سچی ہدایت تو اللہ کی طرف جانے کا ہے۔ تو اس میں کوئی بنی اسرائیل ہے یا بنی اسماعیل ہے اس سے مطلب نہیں ہے، جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اللہ کو ایک مانا، اللہ کے نبی کی کوئی تصدیق کی، تو وہ اصل ہدایت ہے، اور وہ اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ جسے چاہے دے۔ اور جیسے کہ پیچھے بتا دیا گیا کہ وہ خود گمراہ ہوئے اپنے ان بری کوششوں کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات واضح کی۔ پھر آگے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی تصدیق کی کہ کہہ دیجئے ان فضل بید اللہ، کہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور فضل یہاں پر نبوت اور ہدایت اور دین ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نبوت دینا اور چنا ہوا منصب دینا، جیسے کسی کو عظمت دینا، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یؤتی ہی، وہ دیتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ واسع علیم، اللہ تو بہت وسعت والا اور علم والا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا اس آیت کا کہ یہ جو تم سمجھتے ہو کہ بنی اسرائیل ہی کے نصیب میں تھی نبوت، اور وہی اتنے اعلیٰ اور عرفہ لوگ تھے کہ یہ نبوت اور یہ نعمت کسی اور کو نہیں مل سکتی، تو یہ تو اللہ کا فضل ہے، نعمت ہے،
کہ اللہ نے کسی کو چنا، اللہ نے کسی کو نبوت کے لیے یا ایسی امت بنایا کہ جو دوسرے لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ بنے، تو تم کو بھی پہلے چنا تھا اللہ نے اور تم کو بھی یہ منصب دیا تھا، لیکن اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ منصب بنی اسماعیل کو دے دیا کہ تم اس کے قابل نہیں تھے، اس نعمت کے قابل۔ تو یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو درجہ دے سکتا ہے، جس کو چاہے اس کو اپنا فضل دے سکتا ہے۔ اور یہاں پر ہمارے لیے ایک اہم بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے دین کی صحیح سمجھ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور یہ اللہ جسے چاہے اسے دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ واسع علیم ہے، اللہ کی وسعت، اللہ کی جو رحمت اور فضل ہے وہ تو بہت وسیع ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ بنی اسرائیل کو دے دی تو اب ختم ہوگی، اب وسعت نہیں ہے کہ کسی اور کو دے۔ اللہ تو وسیع ہے، اللہ کی فضل وسیع ہے، وہ جس کو چاہے دے، اور اللہ علیم ہے، اللہ جانتا ہے کس کو دینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دو مطلب یہاں پر آئے ہیں، وسیع اور واسع اور علیم کے مطلب یہاں پر آیا ہے کہ اللہ اپنے علم سے دیتا ہے، اپنی اللہ کے جو فضل ہے، اللہ کی ہدایت ہے وہ تو وسیع ہے، اللہ جس کو چاہے دے سکتا ہے، اور اللہ اس کو دیتا ہے جس کو اللہ اس کے قابل سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کا علم ہے۔ تو بنی اسرائیل نے اس قابل اپنے آپ کو ثابت نہیں کیا، تو اب یہ نعمت اللہ نے بنی اسماعیل کو دے دی، تو یہ اللہ کا علم تھا۔ پھر یختصو خاص کرتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اللہ بہت فضل والا ہے اور بہت بڑا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کر لیا اپنی رحمت سے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر دو معنی ہے، اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم نعمت کے لیے خاص کر لیا، نبوت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اس عظیم دین کے لیے خاص کر لیا۔ یہ جو منصب پہلے امت وسط کا اور امت چنی ہوئی امت کا منصب جو بنی اسرائیل کے پاس تھا، اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خاص کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اب یہ نعمت دے دی ہے، اور اللہ تو اپنی نعمت جس کو چاہتا ہے اس کو دے سکتا ہے، خاص کر سکتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ جو ہے بہت بڑے فضل والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو اپنی حکمت کی بنا پر فیصلے کرتا ہے، اللہ کسی کے حسد اور بغض اور کسی کی خواہش اور کسی کی طلب دیکھ کر اپنی نعمت کسی کو نہیں دے دیتا، کہ اگر یہ لوگ حسد کر رہے ہیں کہ ہم ابھی بھی ہم چنے ہوئے رہیں، ہم بڑے مرتبے پہ رہیں، تو یہ فضل تو اللہ نے تم کو دیا تھا، اب اللہ نے یہ امت مسلمہ کو یہ فضل دے دیا ہے، اور اب اس سے ہمارے لیے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کی اس نعمت اور اس فضل کا شکر کریں، اس نعمت کی قدر کریں۔ تو دیکھیں ہم اس نعمت کی قدر کیسے کر سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی بھی نعمت دیتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی نعمت آتی ہے تو اس کے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر ہمیں بتایا کہ اللہ نے ہمیں چن لیا ہے، ہمیں فضیلت دی ہے، ہمیں امت مسلمہ کو اللہ نے بنی اسرائیل پر فضیلت دے دی۔ اب تو اب ہمارا حق کیا بنتا ہے کہ ہم اس کو فور گرانٹیڈ لے لیں، ہم اس کو غفلت میں اپنی زندگی گزار لیں، یا ہم اس نعمت کا احساس ہمارے دل میں محسوس کریں۔ کیا صحیح معنوں میں واقعی ہم دل میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ دن صبح اٹھے اور اتنا خوشی سے اٹھے کہ اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں چنی ہوئی امت میں سے بنا دیا، اللہ نے ہمیں فضل دے دیا۔ ہمیں بہت احساس کے ساتھ ہم اٹھتے ہیں کہ ہم جب صبح اٹھتے ہیں، آنکھ کھولتے ہیں، ہمیں احساس ہوتا ہے مسلمان ہیں، ہم صبح اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے دل میں یہ احساس لانا چاہیے، وقتاً فوقتاً ہمیں یاد دلانا چاہیے خود کو۔ دیکھیں جب بھی زندگی میں اپس اور ڈاؤن آئے، جب بھی پریشانی آئے، جب بھی ہم ڈاؤن ہونے لگے، تو ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی اس بڑی نعمت کو یاد دلانا ہے۔ تو جس اللہ تعالی نے خود کہا ہے کہ میری بے شمار نعمتیں ہیں کہ اتنی ہے کہ تم گن نہیں سکتے ہو، لیکن میرا سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی نعمت
یہ میرا دین ہے، تو پھر جب اللہ نے ہمیں یہ دے دیا، ہمیں اس احساس سے ہم اس دین کو لیں گے انشاءاللہ، تو ہمارے دل سے غم بھی نکل جائے گا، ہمارے دل میں جو بھی کمی ہوگی وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور یہ ویسے بھی غم اور یہ جو محرومی کا احساس یا کبھی بھی دل پر آنے لگے تو ہمیشہ ہمیں انشاءاللہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ہم اگر ان کو دیکھیں گے، ہم ان کو گننا شروع کر دیں گے تو ہمارا غم ہمیں ہلکا لگنے لگے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر شکر کرو گے تو میں اور بھی نعمتیں دوں گا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم اللہ کی ہر مرضی، ہر رضا پہ راضی ہونے والے بن جائیں، اور ہم اس دین کو اللہ کی امانت، اللہ کی نعمت سمجھیں، اور ہم خود کو بھی زیادہ سے زیادہ اس دین کا علم سکھائیں، اور اپنے ہر جو بھی عقیدہ ہے ہمارا، جو بھی عبادت ہے، ان کو ہم اللہ کی مرضی کے مطابق کر لیں انشاءاللہ، اور پھر ہم اس فریضے کو آگے تک پہنچائیں۔ چاہے دیکھیں زندگی میں ایک اپنے آپ سے وعدہ کر لیں کہ چاہے ایک بندے کو بھی، لیکن آپ کو اللہ کی بات ضرور پہنچانی ہے، چاہے ایک بات پہنچائے، چھوٹی سی بات پہنچائے، ایک اچھی بات بتائیں، لیکن انشاءاللہ یہ فریضہ ضرور ادا کرنا ہے تاکہ ہمارا نام ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو کہ اللہ کے اس دین کی چنی ہوئی امت میں ہمارا نام شامل ہو جائے، تاکہ ہم اللہ کے شہداء میں شامل ہو جائے۔ دیکھیے قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں یہ اعزاز دے گا امت مسلمہ کو کہ ہم گواہی دیں گے اور امتوں پر، تو ہمیں اللہ تعالیٰ ان گواہی دینے والوں میں بنا لے۔ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کے حواری تھے، انہوں نے بھی یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے، امت مسلمہ کے جو لوگ گواہی دیں گے ہمیں ان میں شامل کر لے۔ تو ہم تو ہیں ہی امت مسلمہ میں، تو انشاءاللہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم جب تک ہم تھوڑی سی بھی کوشش نہیں کریں گے کہ اس دین کو صحیح سیکھیں اور کسی ایک کو بھی کچھ بتائیں، جب تک ہم نے حق ادا نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہمیں ضرور کوشش کرنی ہے۔ دیکھیں ہر انسان عالم نہیں بن جاتا، نہ ہر انسان دنیا کو بدل نہیں سکتا، بس ہم اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو ہم اپنے آپ کو بھی پورا سیدھا نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمیں کوشش ضرور کرنی ہے اور اللہ سے دعا ضرور مانگنی ہے، تو انشاءاللہ اسی میں ہماری نجات ہو جائے گی، اسی میں ہماری کامیابی ہو جائے گی انشاءاللہ، اور اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا کرے، آمین۔